رانا ثناء اللہ خان کی گرفتاری پر گرما گرم خبریں چل رہی ہیں، تند و تیز تبصرے ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے عمران خان کو کوسا جا رہا ہے، شدید مذمت کی جا رہی ہے، اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے حامی حلقے، جن میں میڈیا والے بھی شامل ہیں، وہ بھی کچھ لوگ حکومت پر برس رہے ہیں، گرج رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے حکومت نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کا خصوصی طور پہ نام لیا جا رہا ہے، مریم نواز ان کا نام لے رہی ہیں، بڑے برے الفاظ میں نام لے رہی ہیں، شہباز شریف ان کا نام لے رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب وہ تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے عمران خان کو کوستی ہیں، گالیاں دیتی ہیں۔ تو عمران خان نے کچھ عرصہ قبل اس حوالے سے کیا کہا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا۔ احمد میر پاکستانی میڈیا کا بہت بڑا نام ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کس ایشو کے اوپر ان کا کیا موقف ہے۔ کچھ لوگ ان کا بڑا بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے ہیں، اور جتنے جذبے سے جوش سے کچھ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری طرف کے لوگ بھی ہیں، وہ شدید نفرت بھی ان سے کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ خان کے گرفتاری کے حوالے سے ان کا روئے سخن کسی اور طرف ہے، وہ اس حوالے سے فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ مہینے پہلے تک یہی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کو یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی چیز ڈھونڈو، لیکن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، نہ تو وہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے، اور جو نیب ہے اس نے بھی کافی رانا ثناء اللہ کی انکوائریاں کی، تو نیب کو بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ تو اب اے این ایف نے یہ کارروائی کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اے این ایف جو ہے اس پہ سویلین حکومت کا تو کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس لیے بھلے مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہیں کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں براہ راست عمران خان کا ہاتھ ہے، مسلم لیگ نون بھی یہی کہے گی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ایک موقف ہے پاکستان کے آئین کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، تو ماضی میں بھی ان کو اس قسم کے مقدمات کا سامنا رہا ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں ان کو اغوا کر کے ان کی داڑھی مونچھیں بھویں ان کو مونڈ دیا گیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ رانا ثناء اللہ کیا انڈر پریشر آئے؟ کیا رانا ثناء اللہ نے اپنا موقف تبدیل کیا؟ اس تشدد کے بعد، جھوٹے مقدمات کے بعد رانا ثناء اللہ کے موقف میں پہلے سے زیادہ سختی پیدا ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گرفتاری کے بعد بھی ان کے موقف میں بھی سختی پیدا ہوگی، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں براہ راست ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی کے حامی نہیں ہیں، اس گرفتاری کے بعد ان کے موقف میں بھی سختی پیدا ہوگی۔ احمد میر پہلے بھی قوم کو ڈراتے رہے ایسی باتیں کر کے کہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ گزشتہ دنوں جب اے پی سی ہوئی مولانا فضل الرحمان کی، تو وہ بار بار اے پی سی کے شروع ہونے سے قبل تک کہتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سنجیدہ لو، لیکن مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ احمد میر نے آصف علی زرداری کا انٹرویو کیا اور وہ آن ایئر نہ ہو سکا، اس کا بھی الزام وہ حکومت کی بجائے فوج کو دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اور جب بھی وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آتے ہیں تو وہ وہاں پہ میڈیا سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ان کی وہ بات چیت تمام ٹی وی چینلز پہ نشر ہوتی ہے۔ تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے ہوئے تھے یہ سیٹرڈے والے دن، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کر لیا، تو اس میں کون سی بات ہے، تو اس پر پھر کل مسئلہ کلیئر ہو گیا تھا۔ آج شام تک بھی جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن منسٹری کی طرف سے یا پیمرا کی طرف سے یا پرائم منسٹر کے آفس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ آپ اس انٹرویو کو نہ چلائیں، لیکن پھر جیسے ہی یہ انٹرویو جو ہے وہ شروع ہوا، تو شروع ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ مجھے یہ بتایا گیا میری مینجمنٹ کی طرف سے کہ پریشر آیا اور یہ انٹرویو روک دیا گیا۔ تو اب انٹرویو رکنے سے میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل ٹاک کو بھی رانا ثناء اللہ کی طرح کسی نے گرفتار کر لیا ہے، تو اب دیکھیں یہ کتنا عرصہ گرفتار رہتا ہے اور کب رہا ہوتا ہے۔
اچھا میر صاحب آبویسلی وہ انٹرویو تو ہم نہیں دیکھ پائے کیونکہ وہ روک لیا گیا، لیکن اس کے کچھ ٹیزرز چل رہے تھے کچھ دنوں سے چینل پر، تو ہم نے وہ دیکھے. کچھ دو سٹیٹمنٹس ایسی دی زرداری صاحب نے، وہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک بڑی انکوائری چل رہی ہے، یا پھر وزیر اعظم سے بات نہیں ہو رہی، جہاں پر بات کرنی ہے وہاں پر وقت آنے پر کر لی جائے گی. تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کچھ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے کی گئی. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ انٹرویو وزیر اعظم نے رکوایا یا نہیں رکوایا، کیونکہ جب انٹرویو شروع ہوا تو اس وقت وزیر اعظم صاحب ایک اور چینل پہ اپنا انٹرویو دے رہے تھے. وہ 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک ایک لائیو ٹرانسمیشن میں موجود تھے، اور اگر انہوں نے انٹرویو رکوانا ہوتا تو وہ 7 بجے سے پہلے ہمیں کنوے کرواتے. تو مجھے ابھی تک ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے کہ یہ کس نے رکوایا ہے، لیکن اندازہ ہے میرا کہ یہ انفارمیشن منسٹری یا پیمرا یا پرائم منسٹر آفس نے نہیں رکوایا. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انٹرویو جو ہے حامد میر صاحب کا رکوا دیا گیا، اور اس کے بعد حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا، وہ اور اس کے اینڈ میں ایک لائن انہوں نے لکھی. میں آپ کے لیے وہ لائن پڑھ دیتی ہوں. وہ لائن کچھ اس طرح سے تھی کہ وی آر ناٹ لیونگ ان اے فری کنٹری. یہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اگر اس جملے کے اوپر غور کیا جائے. اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر چارج شیٹ کو بہت زیادہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور ابھی حامد میر کے اس ٹویٹ پر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. رؤف کلاسر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے درمیان کچھ مکالمہ بازی ہوئی ہے، آئیے ذرا اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کے متنازع ترین صحافی حامد میر کا متنازع کردار ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا. جعلی اکاؤنٹ کیس، منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم آصف علی زرداری پروڈکشن آرڈر کا سہارا لے کر قومی اسمبلی آئے تو حامد میر نے ان کا انٹرویو کر دیا. آصف علی زرداری کا یہ انٹرویو ان کے چینل نے نشر نہیں کیا تو حامد میر سوشل میڈیا پر آپے سے باہر ہو گئے. سوشل میڈیا پر اپنے پروگرام کے ناظرین سے معذرت کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ آصف علی زرداری کا انٹرویو نشر ہونے کے ساتھ ہی روک دیا گیا. اس کی تفصیلات جلد بتاؤں گا، مگر یہ جاننا نہایت آسان ہے کہ انٹرویو کس نے روکا. ہم ایک آزاد ملک میں نہیں رہ رہے. جبکہ تھوڑی دیر بعد حامد میر نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ آصف علی زرداری کا انٹرویو نہ ہونے پر مجھے دنیا بھر سے فون کالز آ رہے ہیں. ریاست پاکستان ملک کو برا نام دے رہی ہے، ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں. حامد میر کی ٹویٹ پر سینئر تحقیقاتی صحافی رؤف کلاسرا نے ٹویٹ کیا کہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی کرپشن، منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کا الزام میں جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ملزم کے جمہوریت اور شفافیت پر بھاشن نظر نہیں کیے جاتے. رؤف کلاسرا کے اس جواب کے بعد حامد میر اور رؤف کلاسرا میں سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا. حامد میر نے اگلا ٹویٹ کیا کہ دنیا میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک دہشت گرد کو شاہی مہمان بنا کر اس کا انٹرویو نشر کیا جائے. احسان اللہ احسان نے میری کار کے نیچے بم لگانے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی. اگر آصف علی زرداری قومی اسمبلی میں تقریر کر سکتے ہیں تو میڈیا پر کیوں نہیں آ سکتے؟ حامد میر کے اس ٹویٹ کے جواب میں رؤف کلاسرا نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ اگر میں غلط نہ ہوں تو دہشت گرد احسان اللہ احسان کا انٹرویو بھی آپ کے چینل پہ نشر ہوا تھا، جس میں اس نے انسانیت کے خلاف اپنے ظلم کی وضاحتیں دی تھیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیشہ مجرموں کو کندھا آپ کا چینل ہی فراہم کرتا ہے؟ رؤف کلاسرا کے اس ٹویٹ کے جواب میں حامد میر نے کہا کہ میں نے 2007 میں عمران خان کا بھی انٹرویو کیا تھا جب اشتہاری تھے. آپ میرے اس انٹرویو کی بھی مذمت کر دیں. پھر اس ٹویٹ پر رؤف کلاسرا نے حامد میر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری اور عمران خان کے مقدمات میں فرق ہے. عمران خان نیب کی تحویل میں نہیں تھے اور نہ ہی ریمانڈ پر تھے. صحافی اشتہاری شخص کا انٹرویو کر سکتا ہے مگر کوئی بھی ریمانڈ پر ملزم کو پرائم ٹائم میں 1 گھنٹہ نہیں دیتا. سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں عوام نے حامد میر سے اختلاف کرتے ہوئے ان کے موقف کو مسترد کیا، جبکہ ایک اور صحافی خاور گھمن نے سوشل میڈیا پر پول کرایا کہ کیا کسی جمہوری ملک میں بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات کا سامنا کرتے ہوئے ملزم کو ٹی وی پر آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس پول میں 86% عوام نے نفی میں جواب دیا، جبکہ صرف 14% عوام نے کہا کہ ملزم کو ٹی وی پر آنے کی اجازت ہونی چاہیے. آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. خبروں کی تیز ترین اپڈیٹس کے لیے